سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے، اور جب اذان سنتے تھے تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو، تمہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر تیسرا گروہ جو جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، ان کا مقام و مرتبہ پہلے والوں سے بھی زیادہ ہوگا، ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہیں اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کون ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے، اور اذان سنتے ہی اذان بھی مسجد میں سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں اتنا اعلیٰ مقام دیا جائے۔ اب یہ تو تھا مردوں کے لیے، لیڈیز کے لیے کیا حکم ہوگا؟ لیڈیز کے لیے یہ حکم ہوگا کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہونے والا ہو جائے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ اذان کا نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو پہلے ہی وضو کر کے تیار ہو جائیں۔ اذان جیسے ہی شروع ہو تو پہلے ہی مصلی بچھا لیں، 10-15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں اللہ کی رضا کے لیے، تو پہلے ہی بیٹھ جائیں اور اپنے ذکر و اذکار میں، درود و تسبیح میں، ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں، اور پھر مشغول ہو کر جیسے ہی اذان کمپلیٹ ہو تو آپ اپنی نماز پڑھ لیں۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے اور پروردگار کے درمیان جتنے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جتنے بھی حجابات یعنی پردے ہوتے ہیں سب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہوتی ہیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ کس کا؟ جو نماز پڑھتا ہے، نماز شروع کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیوٹ گرل، موسٹ ویلکم ہے جی، بہت بہت شکریہ، آپ آئے لائک ڈن کے ساتھ، جزاک اللہ خیرہ۔ اب دیکھیں نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز فرض نہ کی جو توحید اور نماز سے بہتر ہو۔ اگر اس سے کوئی چیز بہتر ہوتی تو وہ ضرور فرشتوں پر فرض کرتا، یعنی ان فرشتوں میں کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ اب کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے تو انہیں سب آسمانوں کو فرشتوں سے بھر دیا، اور وہ نماز پڑھ کر عبادت کرتے رہتے ہیں، ایک گھڑی بھی غفلت نہیں کرتے فرشتے۔ اللہ پاک نے ہر آسمان والوں کے لیے عبادت کی ایک خاص قسم مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ بعض آسمان والوں پر یہ عبادت مقرر ہوئی کہ وہ سور پھونکتے تک پاؤں پر کھڑے رہیں گے، ایک آسمان والے رکوع میں جھکے رہیں گے، ایک آسمان والے سجدے میں رہیں گے، ایک آسمان والوں کے پر اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے گرے رہیں گے۔ علیین یعنی ساتویں آسمان والے اور عرش اٹھانے والے عرش الہی کے گرد طواف کر رہے ہیں، اللہ پاک کی حمد و تسبیح کہہ رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کی خاطر، مسلمانوں کی فضیلت کی خاطر اب کتنی، اب سنیں اور جھوم جائیں گے، دل خوش ہو جائے گا، ہاں دل خوش ہو جائے گا۔ کیا کہ دیکھو ہمارے کتنی فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فضیلت کی خاطر۔ ان سب عبادتوں کو جو فرشتے کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، جس حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فضیلت عطا کی، اور ان سب عبادتوں کو ایک نماز میں جمع کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں یعنی مسلمانوں کو ہر آسمان والوں کی عبادت میں حصہ مل جائے، سب مسلمانوں کو عبادت میں حصہ مل جائے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ دربار مصطفیٰ میں
تمہیں لے کے